ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ارے حضرت آپ کے پاس لگایا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہلو جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ارشد بات کر رہا ہوں، یو پی سے بات کر رہا ہوں۔ جی یو پی سے بات کر رہے ہیں حضرت۔ اچھا فرمائیے گا کیا ہوگا؟ جی حضرت ایک مسئلہ تھا حضرت صاحب۔ جی فرمائیے گا۔ حضرت یہ جو فاتحہ نیاز ہوتی ہے جی تو اس کو بعض اوقات جو ہے لوگ فاتحہ کرتے ہیں اور جو ہے قرآن خوانی کرتے ہیں اور جو ہے عرس کرتے ہیں، اور جو ہے بعض اوقات عرس میں یا اس کی تقریب ہو یا فاتحہ گھر میں ہو کسی میں تو کھانا آگے رکھ کے فاتحہ کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا ثبوت حضرت کہیں ملتا ہے؟ اس کو کرنا کیسا ہے؟ آپ کس مسلک سے وابستہ ہیں؟ جی آپ کس مسلک سے وابستہ ہیں؟ مسلک اہل سنت سے حضرت۔ جی اہل سنت سے ہوں حضرت۔ اہل سنت والجماعت میں تو بہت سارے آتے ہیں، دیوبندی بھی خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، آپ کون سے والے ہیں؟ جی فی الحال تو میں جو ہے میری نسبتاً جو ہے بریلی شریف کی طرف سے ہے۔ اچھا تو آپ بریلی شریف سے دارالفتہ سے فتویٰ لیجیے گا، اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے۔ ہاں وہ تو ایک جی ہلو وہ آپ جی آپ اپنے دارالفتہ سے رجوع کریے گا۔ تو حضرت انہوں نے کہا ہے جائز ہے، تو بس ٹھیک ہے، اپنے فتوے کو مانو، جائز ہے کہ رخصت ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے مسلک دیوبند کا کیا ہے، اس کے اوپر حکم ہے؟ جی مسلک دیوبند کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو دیوبند کا فتویٰ ماننا ہے کیا؟ نہیں اصل میں کیا ہے، دیوبند بھی قرآن خوانی کرنے لگے ہیں نا، اسی وجہ سے حضرت۔ جی جی پہلے تو قرآن خوانی نہیں کرتے تھے دیوبند۔ قرآن خوانی نہیں کرتے آپ؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں دیوبندی لوگ قرآن خوانی نہیں کرتے تھے پہلے، اب قرآن خوانی بھی کرنے لگے ہیں۔ ہمارے طرف دیکھا جا رہا ہے کہ دیوبندی بھی قرآن خوانی کی طرف آ رہے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ جی 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 ہاں تو پھر اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، یہ کھانا سامنے رکھ کر اچھا وہ جو فاتحہ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ فاتحہ کی دلیل نہیں پوچھ رہا ہوں میں، فاتحہ تو آپ بھی مانتے ہیں، مطلب ایصال ثواب کو تو آپ بھی قائل ہیں، اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے، آپ کی کتب میں بھی ہے، مگر فاتحہ نیاز اور اس منانا اور جو ہے کیا نام ہے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ جی جی آپ کے یہاں جی جی آپ میں کہہ رہا ہوں جائز ہے؟ ہاں ہمارے وہ تو جائز ہے، بلکہ برکت ہے، بلکہ برکت ہے ہمارے تو جو علماء نے اس کو برکت کہا ہے کہ جس کے اوپر قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی ہو اور جو ہے جو شریف پڑھی ہو اس کا کھانا تو برکت ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ قرآن کریم کی آیت حرام چیز پر پڑھ جائے مثال کے طور پر تو پھر اس کو بھی کھانا جائز ہوگا؟ تو بس حرام چیز پہ کیا پڑ جاتی ہے؟ جیسے مرغے کا سالن ہے، کہ حرام ہے؟ یہ آپ نہیں کھاتے اسے؟ روٹی ہے، کیا حرام ہے؟ آپ نہیں کھاتے اسے؟ چاول ہے، آپ نہیں کھاتے؟ نہیں میں نے مثال کے طور کی بات کی۔ تو مثال کے طور پر حرام چیز کے اوپر کون فاتحہ کرتا ہے یہ بتائیے؟ کوئی آپ نے سنا ہے کہ آج کی حرام چیز کے اوپر انسان فاتحہ کرتا ہے، وہ بھی بابرکت چیز کے اوپر فاتحہ حرام چیز سے کرے گا؟ نہیں اصل میں اس کا ثبوت صحابہ سے نہیں ہے نا۔ اچھا صحابہ سے نہیں ہے، مطلب سامنے فاتحہ کھانا رکھ کے یا فنیات فاتحہ اس میں رکھ کے؟ جی آپ اس کو جائز کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ مدعی ہیں جی، دلیل مدعی کی ذمہ ہوتی ہے، منکر کی ذمہ نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے، یہ تو آپ کی غلط فہمی کی جو ہے مدعی کی ذمہ ہوتی ہے، جو اس کو منع کرتا ہے اس کی جو ہے منع کرنے، جو شریعت میں مطہرہ میں جب جواز کے لیے ہی کافی کہ اس کے عدم جواز کی دلیل نہ ہو، جب آپ اس کے منع ہونے کی دلیل بنائیں گے نا تو ہم تو کرنا چھوڑیں گے۔ میری غلط فہمی نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جی اب آپ وہی فتویٰ لگائیں پھر اللہ کے نبی کا مجھے کہہ رہے تھے جی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ رشید احمد گنگوہی کے اوپر انہوں نے جو ختم بخاری سے پڑھنا تو جائز قرار دے دیا ہے، انہوں نے کہا نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے، مگر اس کا پڑھانا جو ہے درست ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید آپ کے جو ہے جو کتب الاقدام ہے انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ جو ہے ختم بخاری کا ختم کروانا جائز ہے۔
क्या खत्म करवाना चाहिए? صحابہ سے ختم بخاری جو بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت سوال پوچھا جاتا ہے کیا ختم بخاری کروانا جائز ہے؟ کہا ختم بخاری نہ صحابہ سے ثابت سے نہ تابعین سے، مگر اس کا ختم کروانا جائز ہے، اور اس کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو کیا اعتراض ہے؟ تو پھر آپ کے مولوی نے، آپ نے کہا نا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ابھی آپ نے کہا نہیں، تو یہ بھی تو صحابہ سے نہیں ثابت ہے۔ اس کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو حضرت کے پکڑ میں کیا اعتراض ہے؟ بھائی ابھی آپ نے یہ کہا بھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے، شاید آپ بھول گئے، آپ نے کہا اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے صحابہ سے حدیث سے، تو میں نے بھی کہا کہ آپ ثبوت بخاری صحابہ کے حوالے میں نہیں تھی، لیکن احادیث تھی نا۔ اچھا، تو جب جو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تب تابعین نے نہیں کیا، وہ آپ کے مولوی نے کیسا فتویٰ دے دیا؟ جی اچھا تم لوگ کرو تو جائز ہو جائے، اہل سنت والجماعت کریں وہ حرام ہو جائے، اس سے صحابہ سے دلیل دو گے؟ ختم بخاری کے بعد بھی قائل ہیں، ختم بخاری یہاں بھی ہوتا ہے، تو آپ بھی سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ہم لوگ تو ختم قادریہ بھی کرواتے ہیں، ختم جو ہے غوثیہ بھی کرواتے ہیں، ختم غریب نواز بھی کرواتے ہیں، ہم تو قائل ہیں، مگر آپ کہاں سے قائل ہو رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو ہے، مگر آپ کے مولوی، آپ نے ابھی سوال اٹھا نا یہ صحابہ سے نہیں ثابت تھا۔ نہیں، ختم بخاری تو آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، تو یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو ہوتا ہے، مگر آپ نے سوال کیا نا صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو میں نے کہا نا یہ بھی سوال پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا تب بھی اس کا ختم کرواتے ہیں، صحابہ تو چلو تابعی کے دور میں نہیں تھا، تابعی کے دور میں نہیں تھا، تو حضرت نے اس کا جواب بھی لکھا ہوگا نیچے، وہ جواب بھی لکھا ہے، میں نے بتا دیا کہ ختم کروانا درست ہے، اس کے ختم کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اچھا چلو یہ بھی چھوڑو، آپ کے مولوی نے تو یہاں تک کہ فتویٰ دے دیا ہے کہ جو ہے سالگرہ منانا جائز ہے، اس میں تام کھلانا سالگرہ، ہاں سالگرہ منانا جائز ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب۔ کیا فتویٰ دیا ہے؟ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کو دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو اگر حضرت گنگوہی کی شخصیت پہ بات کرنی ہے نا، تو آپ پہلے حضرت گنگوہی کے وہ فتاوے جن پر آپ کو اعتراض جمع کریں، مجھے واٹس ایپ کریں، پھر بات کریں، ٹھیک؟ آپ کے واٹس ایپ میں میں نے کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ نہیں، یہ میرا اس سے میرا واٹس ایپ نہیں، میرا واٹس ایپ فتاوی رسیدی ہے، صفحہ نمبر 548 پر یہ لکھا ہے بچوں کی سالگرہ منانا، اس پہ لکھا ہے سالگرہ یادداشت سے عمر افضال کے واسطے کے ساتھ نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں تو آپ مجھے سینڈ کیجیے گا، آپ مطلب ہم فتویٰ سینڈ کر دیتے ہیں، فتویٰ سینڈ کر دیتے ہیں، کرو گے تو ہم جب کریں گے اہل سنت کو، تو آپ کہو گے نہیں، ایک بار میری سن لیجیے آپ بات، آپ لوگ کریں گے تو کہیں گے جائز ہے، اور جب اہل سنت والجماعت کریں گے وہاں بھی دیوبندی کرے، سب کچھ جائے، سالگرہ جائے، سالانہ جائے، دھماکہ جائے، اور اہل سنت والجماعت کرے تو پھر وہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ بھائی آپ کو ہم نے کہا، آپ کو حضرت گنگوہی کے جن فتووں پہ اعتراض ہے وہ ایک نہیں، آپ تمام کو جمع کریں، اور ہم کو اعتراض نہیں ہے، جواب میں نے آپ کو دیا ہے جی، یہ اعتراض میرا جو ابھی اعتراض تو میں نے کیا ہی کہا ہے، میں نے تو الزامی جواب آپ کو دیا ہے۔ بھائی ہم نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ فاتحہ نیاز کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے، آپ جواز کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم منکر ہیں، تو دلیل تو مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دلیل پیش نہیں کر رہے۔ اچھا تو میں نے تو بھی آپ سے پوچھا نا، بہت سی چیزیں تو حدیث میں نہیں ہے، آپ بھی تو وہ کام کرتے ہیں، جیسے آپ کے مولوی نے فتویٰ دے دیا سالگرہ منانے کے لیے بارے میں، تو بھائی بخاری کا ختم کروانے سے، اور یہی نہیں، آپ کے تو بڑے بڑے مولوی نے بہت کچھ دے دیا، یہاں تک کہ آپ کے رشید احمد گنگوہی نے کہا عیدین کا مسافہ کرنا بدعت ہے، آپ کے رشید احمد گنگوہی نے کہا عیدین کا مسافہ کرنا بدعت ہے، مگر اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ میں تو کر بھی لیا کرتا ہوں، حضرت سے ہر بدعت کہا کرتا ہے۔ پہلی بات جی، میری دیکھو پہلی بات یہ ہے، آپ ہم سے 10 گھنٹے بات کریں، ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن اکابر کا نام آپ احترام سے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میں نے آپ کے اکابر کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو اشرف علی تھانوی کہا، میں نے آگے کچھ کہا ہے تو بتائیے۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ رشید احمد گنگوہی کا یہ فتویٰ ہے اور اشرف علی تھانوی یہ لکھتا ہے، یہ تھوڑی زبان سلیقے سے استعمال کریں، ورنہ چرم زبانی ہم کو بھی آتی ہے، بات سمجھ آئی؟ چلیے ٹھیک ہے، احترام سے بات کریں۔ سنیے، آپ جو آپ نے میں نے دیا تھا، میں یہ دونوں باتیں، اب رہی بات جو یہ جو آپ نے پوچھا دارالاسلام میں پوچھوا لیجیے۔
جی آپ نے پوچھا نا, آپ نے کہا دارالاسلام میں پوچھوا لیجیے, تو جناب مسئلہ یہ ہے بھائی, یہ جو ہے نا میں آپ کی بات کروں, دیکھیں یہ جو مسائل ہے نا, سالگرہ منانا جائز ہے یا نیاز فاتحہ, ان کا تعلق فقہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے دارالاسلام سے رجوع کریں, وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, ہم جواز کا فتویٰ نہیں دیتے. آپ نے کیسے کہہ دیا ہوگی کہ تمہارے یہاں, آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کھانا فاتحہ سامنے رکھ کے یہ کرنا جائز ہی نہیں ہے؟ جی آپ نے کیسے سوچ لیا اور یہ کیسے کہہ دیا کہ سامنے فاتحہ رکھ کر کھانا جائز ہی نہیں ہے؟ میں نے, ہاں اور کیا, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جائز ہے؟ تو میں تو آپ بتاؤں گا نا. یہ بتاؤ نا آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں بوادر النوادر میں, ہمارے لیے وہ بھی کام ہمارے لیے سنت ہوگا جو علماء فقہ نے, علماء راسخین نے اپنے جو ہے کیا نام ہے جو ہے سمجھاؤ سے, وہ ہمارے لیے بھی کام ہوگا, اصول شرع سے سمجھاؤ, ہمارے لیے وہ بھی کام حجت ہوگا. بوادر النوادر کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوگا جو علماء راسخین نے سمجھا ہے, یعنی کہ ہم نے مشائخ ہے, جو کام ہمارے بزرگ اسلاف نے بھی کیا وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل, مستحب عمل. یہ جواب تھانوی صاحب کہتے ہیں, اور آپ نے یہ کہہ دیا یہ دلیل ہے کہ فاتحہ جائز ہے. حضرت تھانوی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں. ابھی فاتحہ, اب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. فاتحہ کی دلیل کھانا آگے رکھنے کی دلیل. اچھا, دلائل کتنے ہوتے ہیں؟ ادلہ شرعیہ کتنے ہوتے ہیں؟ چار. قرآن و حدیث, اجماع قیاس. جی اجماع قیاس, قرآن و اجماع قیاس, اجماع قیاس. تو آپ یہاں سے دلیل ہے نا, قرآن سے دلیل ہے, حدیث سے دلیل ہے. اچھا, جو آپ کے مولوی جو قیاس سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں اس کا کیا؟ آپ کے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں داڑھی کے مسائل. جی آپ نے اشرف علی تھانوی صاحب ایک کتاب لکھی ہے آپ کے مولوی, آپ کے جو عالم میں, داڑھی کے مسائل. میں بتا رہے ہیں, آپ کے کہتے ہیں ادلہ اربع میں سے کسی ایک سے بھی دلیل دے دینا وہ قرآن و حدیث سے دلیل ہوتی ہے. آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اچھا, دلیل اربع میں سے, ادلہ اربع میں سے اگر قیاس سے بھی دلیل دے دیا یا اجماع سے دلیل دے دیا وہ قرآن و حدیث سے دلیل بن جاتی ہے. یہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں. آپ نے میری بات سنو, آپ نے بھی قیاس کرا لیا ہے, بات سمجھ, قیاس مثبت حکم ہے یا مثبت حکم ہے, ذرا بتائیے. وہ الگ بحث ہے حضرت. جی الگ بحث ہے نا, وہ الگ دیکھو, ایک بات یاد رکھو, علماء اصولیین کے یہاں قیاس مثبت حکم نہیں ہے, مثبت حکم ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو دلیل پیش کریں, قرآن کریم سے لائیں, حدیث سے لائیں, اجماع سے لائیں, قیاس لائیں. البتہ قیاس وہ ہوگا جس کے پیچھے اجماع ہو یا دلیل ہو یا سنت ہو, کب قیاس مثبت حکم بنے گا. آپ تو پھر آپ کے اشرف علی تھانوی نے یہ دیکھو میرے پاس بوادر النوادر میں آپ کے اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں, جواز کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو. اب آپ کے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ جواز کے لیے یہی کافی ہے, جواز اس کے عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو. ہم جواز کے لیے تو یہی کافی ہے, اس کے منع ہونے کی اصول شرع میں کوئی جو ہے گنجائش نہ ہو. اب آپ کے اشرف علی تھانوی جی جواز کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو, اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو. منع ہوگی تو ہم کام نہیں کریں گے. یہ آپ کیسے نبی تھانوی کا نے کہا اصول کی وضاحت کا آپ نے فقہا کو پڑھا ہے کیا, مطلب یہ جو اصول آپ نے لکھا اشرف علی تھانوی نے وہ بغیر فقہا کے جو رائے جب بھی اصول ہے نا, حضرت تھانوی نے جو اصول نقل کیا ہے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے, یہ اصول امور عادیہ میں ہے, امور تعبدی میں نہیں ہے, اور فاتحہ کا تعلق امور تعبدی سے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں تمام آپ کے اکابروں نے جو ہے کلمہ طیبات لکھی جس کے اوپر علامہ زکریا صاحب اور جو ہے قاری طیب صاحب اشرف علی تھانوی کے رسائل کو جمع کیا گیا. وہ کہتے ہیں اگر مقلدوں کو جواب دیتے کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور جس کو ملا کر پڑھنا, اگر اس کو جواب دیتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ کسی صحابہ سے ایک ممانعت دکھا دو کہ صحابہ نے اس کو منع کیا ہو, یا اصول شرع سے یا ادلہ اربع سے منع دکھا دو تو ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے. یہ آپ کے علماء نے جو ہے جواب دیا. کیا لکھا ہے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. ایک منٹ رک جائیے. اب آواز آئی, آواز آئی. ہاں یہ دیکھیے یہ آپ کے جو ہے کلمہ طیبات ہے میرے پاس,
اس کے اندر آپ نے اشرف علی تھانوی کے اور حضرت قاری طیب کے اور علامہ زکریا کے جو ہے اس میں رسائل جمع کر دیے گئے آپ کی کتابوں سے اٹھا کر ایک کتاب سے میں جمع کر دیا. اس کا صفحہ نمبر 232 ہے. ایک جگہ پہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جو ہے ایمانی میں کلمہ سے بطور دلیل یہ نقش کہا جائے گا کہ کلمہ طیبہ کی ممانعت کسی ایک صحابی کا قول یا فعل سے دکھا دیا جائے جس میں اس کے خلاف نصیر ممانعت موجود ہے ورنہ اسے جائز سمجھا جائے. آپ یہ کہتے ہیں کہ دلیل کے لیے یہی کافی ہے کسی صحابہ نے منع نہ کیا ہو, تابعین نے منع نہ کیا, کسی نے برا نہ سمجھا ہو, آپ ممانعت دکھا دیں. تو ہم بھی کہتے ہیں فاتحہ کھانا آگے رکھ کر کسی صحابی سے ممانعت دکھا دیں یا تابعین سے ممانعت دکھا دیں. صحابہ اور تابعین کو چھوڑ دیں آپ اخلاق سے دکھا دیں کہ کہاں سے دکھا دیں کہ جو کھانا رکھ کر ان لوگوں نے ناپسند کیا ہے, کراہیت اس کے اندر کہا ہے. بات ہو گئی پوری. جی بات ہو گئی پوری. جی جی حضرت آپ کو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. یہ جو اصول ہے نا کہ اشیاء میں اصل اشیاء میں حلت ہے, ٹھیک ہے, اس کا تعلق امور عادیہ سے ہے, امور تعبدی سے نہیں ہے. اور فاتحہ کا مسئلہ امور تعبدی کے متعلق ہے. یہاں پہ دلیل چاہیے ہوگی. نہیں فاتحہ میں دلیل چاہیے ہوگی کسی چیز کو رکھنے کے لیے. یہ بتائیے فاتحہ کو آگے رکھنے کے لیے کھانا نا بھائی آپ فاتحہ کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا جائز ہے. نہیں پھر آپ غلط چلے گئے روٹ پہ. جب آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ کو جائز قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ کو جائز قرار دیتے ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, ٹھیک. مگر اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ قرآن مجید پڑھ کر یعنی فاتحہ مطلب فاتحہ اس طرح مطلب کھانا رکھا جائے, اس میں جو سورہ فاتحہ پڑھا جائے, درود شریف پڑھا جائے, چاروں کل پڑھا جائے یا اور دیگر جو ہے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھا جائے, یہ ہے مسئلہ. آپ نے فاتحہ کو غلط رکھ دے دیا ہے. ایصال ثواب کا مسئلہ منسوخ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. میرا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ, ٹھیک ہے. اس والی حدیث پاک فقہا کو پڑھیے گا, آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایصال ثواب کا مسئلہ منسوخ ہے. آپ نے کیسے کہا کہ ایصال ثواب کا مسئلہ منسوخ نہیں ہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو یہ سمجھا میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ فاتحہ کو مطلب جیسے آپ نے پہلے تو بات کیا کہا کیا حرام کام پہ بھی جو ہے قرآن مجید پڑھیں گے. ایک بات تو میں نے کہا آپ کو جواب دیا کہ مرغا حرام ہے, روٹی حرام ہے, چنا حرام ہے. یہ تو جواب میرے بھائی جواب نہیں ہوا نا. یہ کیسے جواب نہیں ہوا کہ اشیاء میں آپ کو ہم نے جواب دیا نا, اشیاء میں اصل حلت ہے, امور عادیہ میں ہے, امور تعبدی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دلیل لائیے گا نا. آپ فاتحہ کو کھانے پر فاتحہ پڑھنے کو آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. نہیں ثواب سمجھ کے نہیں کرتے ہیں, نہیں ثواب سمجھ کے نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ہم اس کا وقت بھی نہیں مقرر کرتے ہیں, اس کا ٹائم بھی نہیں مقرر کرتے, اس کو فرض سنت بھی نہیں سمجھتے ہیں. اگر کوئی فاتحہ پہ اگر کھانا نہ رکھے تب بھی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. اگر کوئی رکھ دیتا ہے برکت کے لیے, یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو آپ سمجھ نہیں پا رہے. برکت کا تعلق ثواب سے نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سن لو. اب بہتر ہے اگر جس کے اوپر یہ بتائیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن میں شفا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اور قرآن اگر جائے مطلقاً پڑھ کے پھونکا جائے یا تعویذ میں دیا جائے, یا فاتحہ میں اگر قرآن پڑھ کے یا پھر جو کھانا پہ دم کیا جائے یا اس کے اوپر فاتحہ کیا جائے تو برکت ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک برکت عطا فرمائی ہے, اس کا کھانا برکت ہو جاتا ہے. آپ پانی میں پڑھ کے دیں گے تو وہ برکت ہو جائے گا, آنکھیں بھی دور ہو جاتا ہے, پلانا دور ہو جاتا ہے. تو ویسی برکت کے لیے اگر کل واللہ یا کوئی برکت کے لیے اچھے اخلاق سے کر لے تو آپ اس کے لیے پوچھتے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی نص سے ثابت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس میں قرآن میں شفا ہے. اب جب قرآن میں شفا ہے جی بات ہو گئی آپ کی. جی ہو گئی بات ہو گئی آپ کی. آپ نے کہا کہ ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھے اس کو بسم اللہ پر ملے گا نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ برکت کے لیے پڑھا ہے, کیوں نہیں ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے ثواب کے لیے پڑھتا ہے نا بندہ. آپ برکت کے لیے پڑھتا ہے, ثواب کی اگر نیت نہ ہو تب بھی مل جائے گا, کیونکہ قرآن پڑھنے پر دس نہیں کی. تو پھر ثواب تو مل رہا ہے. صاحب نے کیسے کہا کہ ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں تو برکت کے لیے پڑھتے کھانے لانے کے لیے برکت, تاکہ کھانے میں برکت ہو جائے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کسی مفسر نے یہ لکھا ہو جو آپ کے یہاں بھی قابل قبول ہو اور ہمارے یہاں بھی. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فاتحہ جائز ہے.
آپ پیش کریں. اچھا یہ بتائیے، میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا ہے قرآن میں شفا ہے، میں نے یہ کہا ہے نا، اور قرآن کی آیتوں میں شفا ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھ کے انسان پر دم کر دے، مجنو کے اوپر دم کر دے، مرغی والے پہ تو فائدہ ہوگا، کیونکہ قرآن کے لفظوں میں، قرآن کے جو حروف میں اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی ہے. اگر کوئی کھانا لا کے آگے رکھ دیتا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، وہ تو برکت کھانے کا ہو جاتا ہے. ابھی آپ مٹھائی پہ دم کر کے کسی کو پھونک کے کھلا دیں تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نے بھی تعبیذ ہوتا ہے، تعبیذ کہنا ہے، جیسے مٹھائی ہے، آپ مٹھائی کسی کو اوپر پھونک کے کھلا دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کھانا اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے برکت بھی مل جائے، ثواب بھی مل جائے، ہمیں کھانے میں جو ہے برکت بھی ہو جائے، ثواب بھی مل جائے. اس میں اعتراض کیا ہے بھائی؟ برکت کے لیے آپ یہ جو آپ جا بجا تعصب کر رہے ہیں اور اپنی بات کو منوا رہے ہیں. نہیں، برکت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کافی نہیں ہے کہ کھانے کے سنے بسم اللہ پڑھو برکت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس قول پر اعتماد نہیں ہے. تو مطلب بالکل اعتبار ہے، بالکل اعتبار ہے. یہ کس نے کہہ دیا اعتبار نہیں ہے؟ مگر اس میں نہیں، بہت سی ایسی امور ہے جو نبی سے نہیں ثابت ہے، بہت سے ایسے امور ہے جو نبی سے نہیں ثابت ہے، مگر آپ بھی کرتے. نہیں، بہت سے ایسے دینی مسائل بھی ہیں جو نبی اور صحابہ سے نہیں ثابت ہے. آپ کے علماء نے جائز کا فتویٰ دیا ہے، بہتر کا فتویٰ دیا ہے، ہاں بہتر کا فتویٰ. بعض اوقات آپ کے مولوی نے تو مستحب کہا ہے. بہت سے ایسی امور ہیں آپ کے مولوی نے، آپ کی بہشتی زیور میرے پاس موجود ہے، بہشتی زیور موجود ہے، مولوی سے ساتھ سے پوچھا جاتا ہے. بہشتی زیور میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی، آپ کے گھر میں دی جاتی ہے. بہشتی زیور میں ہے صفحہ نمبر 583 بہشتی زیور. اس میں لکھتے ہیں بعد نماز عیدین یا خطبہ کے دعا مانگنا نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، طبع تابعین سے ثابت نہیں. اب دیکھ لو کیا مسئلہ، عیدین میں، بقرعید اور عید کی نماز میں خطبے کے بعد دعا جو مانگا جاتا ہے وہ صحابہ ثابت نہیں ہے، مگر آپ کے مولوی کہتے ہیں چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مشروع ہے اس لیے عیدین میں بھی مانگ سکتے ہیں. یہ آپ کے مولوی کی دلیل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عیدین تو خاص ہوتی ہے، سال میں ایک بار چلتا ہے، مگر اس کے لیے دعا مانگنا کہاں ثابت ہے؟ مگر آپ کے علامہ نے تو فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے. آپ یہ بتائیے گا حضرت بتائیے مت، سنیے حضرت آپ کی تحقیق ابھی کمزور ہے، بتائیے مت آپ مجھ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جی آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں. آقا شاہ عبداللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے پیشوا مسلم بزرگ میں سے آتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے سر کے تاج ہے، کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت بھی مانتے انہیں. آپ مجھے اچھا اب کام چلے گا نہیں، اب دوسرے ہاتھ سے کام لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ نے مجھے حوالے پڑھ کے سنانے کے لیے فون کیا ہے یا کسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اگر حوالے پڑھ کے سنانے کی بات ہے تو نہیں، حوالے پڑھ کے سنانے کی بات ہے، اٹھائیے کنزول ایمان. آپ کے حضرت احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں انبیاء کو بشر کہنا کافروں کا طریقہ ہے، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بشر ہیں. کیا حضرت نے جی بالکل معلوم ہے، یہ آپ نے اعتراض نہیں کیا ہے. آپ کے بڑے بڑے علماء نے، عمر قاسمی نے اعتراض کیا ہے، ایوب قادری نے اعتراض کیا ہے کہ جو ہے یہ لکھا ہے. آپ نے مجھے حوالے پڑھ کے سنانے کے لیے فون کیا. جی مجھے معلوم ہے، جو آپ مزدانی جو حوالے پڑھ رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہے. جی اب میں بات کرتا ہوں. آپ نے بہشتی زیور دیکھی ہے؟ آپ نے بہشتی زیور دیکھی ہے؟ آپ فرض نماز کے بعد مصنون دعا پر الہ عثمان اللہ مظفر احمد خانوی کی اٹھا کے دیکھیے گا، آپ کو دلائل کا انبار ملے گا. ہمارے دشمن دیکھیے گا، آپ کو دلائل کا انبار. دیکھیے آپ جانتے کیا اب آپ کو موڑ رہے ہیں. آپ بہشتی مسائل سے دیکھیے آپ کو یہ مسائل نہیں ہے، یہ جو آپ کے علماء مسائل بتا رہے ہیں تو یہ قرآن و حدیث سے اخذ نہیں کیا. مطلب بھائی اس کا تعلق فقہ سے ہے، اور فقہ میں اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد کا ضابطہ یہ ہے مذہبنا ثواب یحتمل. تو یہ اجتہاد اس طرح ہوتا ہے، جو صحابہ سے نہیں ثابت ہے. صحابہ سے نہیں ثابت ہے، تابعی سے نہیں ثابت ہے. آپ نے مجھے 4 حوالے پڑھ کے سنا دیے کہ آپ کے فلاں حضرت نے یہ لکھا، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے. آپ نے حوالے پڑھ کے سنانے کے لیے فون کیا ہے، ایک مسئلے پہ بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ میں نے آپ سے مسئلے پہ بات کرنے سے فون کیا، مگر آپ دلائل کے اندر پیچھے ہو گئے. سنا رہے ہو آپ دلائل کے اندر پیچھے ہو گئے. آپ دلائل سے پیچھے نہیں ہوئے، دلائل سے پیچھے نہیں ہوئے. کیوں ہو گئے؟ معلوم ہے آپ نے جا بجا تشدد کیا ہے، جا بجا آپ نے تشدد کیا ہے. آپ نے اہل سنت کے بک میں آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے پہلی بات تو یہ کہہ دیا پہلے بات حرام کام پہ، اس میں حرام و حلال کی کوئی بات ہی نہیں تھی. ثانیاً بات آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں فاتحہ مطلب کھانا آگے رکھ کے دعا کرنا، فاتحہ کرنا. آپ فاتحہ کے جواز کے قائل ہیں؟ بالکل قائل. آپ دلیل لائیے گا.
लाइए के दलील लाइए। ठीक है, मैं आपको मैं फातिहा के दलील पे बिल्कुल कायल हूँ, मैं बिल्कुल कायल हूँ। चलिए हाँ, आप मसले से बार बार भाग रहे, कभी आप शावली मुहद्दिस पे जा रहे हैं, कभी हज़रत थानवी पे जा रहे हैं, कभी गंगोई पे जा रहे हैं। भाई ये कुनवान से करके बात करें, अब आप फतावे पढ़ के सुनाते रहे, हम आपकी तकलीफ ये मतलब अगर मैं आपके घर का हवाला दूं तो मतलब ये है कि आपके जो उलमा थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अंग्रेजी पैदावार के मुजद्दिद थे। अदिल्ला कितने हैं? अदिल्ला अरबा 4 है। अदिल्ला कितने? अदिल्ला अरबा 4 है ना? अदिल्ला अरबा 4 है। ये तो आपका जो है ना, ये आपकी इल्मी सतह है। अदिल्ला अरबा 4 है। जरा इस ताबीर को किसी आलिम दीन के सामने पेश करना, फिर मजा आएगा। अदिल्ला अरबा 4 है, क्या कमाल है। अदिल्ला अरबा 4 है। अच्छा, अरबा से क्या मुराद है? अच्छा, अरबा से क्या मुराद है? अरबा और खमसा से क्या मुराद है? अदिल्ला अरबा 4 है। अदिल्ला अरबा 4 है। अदिल्ला अरबा अरे तो अच्छा बताइए, अदिल्ला अरबा बोलना नहीं, अदिल्ला अरबा बोलना इसमें गलत क्या है? अच्छा ये बताइए। अदिल्ला अरबा 4 चलो इसको छोड़ो, आप छोड़ो, आप दलील पढ़ो, कुरान सुन्नत इजमा कयास, ठीक है। आप कुरान से को दलील पढ़ो, चलो। क्या कौन सी कुरान से? ये तो आप ये मानो कि हज़रत थानवी हमारे यहाँ हवाला है, फिर हम आपको अरे बहुत से हजरत आपके मौलवी ने कुरान तो हदीस तो दूर की बात है, आपकी मौलवी ने तो ऐसे सारे सरसरी तौर पर फतवा दे दिया। या तो आप ही मानो कुरान सुन्नत इजमा कयास। भाई तो भी तो आपको ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपके मौलवी के पास कुरान और हदीस फिक्र नहीं था जो उन्होंने सालगिरह मनाने को जायज़ करार दे दिया? ये तो फिर आप सालगिरह पे आ गए। मैंने आपसे कहा चलो सालगिरह पे मैं छोड़ देता हूँ, चलो सालगिरह पे मैं आपको माफ कर देता हूँ। सोचो आप, हम आपको कहेंगे अरे भाई मैं आपको सालगिरह पे माफ कर देता हूँ, मैं आपको सालगिरह पे माफ कर देता हूँ। फतवे पढ़ के सुना रहे हो आप गंगोई का, आपने मेरे पास फतवा भाई आप जब जवाब नहीं दे पा रहे, अपने घर ही के आपके मौलवी ने आपको डिबो के रख दिया है, आप अहले सुन्नत पर एतराज क्या करेंगे? पहले अपने घर की तो खबर लो, अपनी जो बना नहीं पाते हो दूसरों पर एतराज करते हो। नहीं दूसरों पर एतराज नहीं, आप मुझे बताइएगा, आपको किस मसले की बात कर रही है? आपको मैं कितनी देर से मैं क्या घंटा बजा रहा हूँ? अच्छा ये बताइए, इतनी देर से मैं घंटा बजा रहा हूँ। ये मसाइल नहीं है, आप जो है ना 2-4 हवाले देख के आ गए कि फलाने ये लिखा, फलाने वो लिखा, आप ये सुनाने के लिए आएंगे, ठीक है? ये तो आप कुछ और करने के लिए आएंगे। तो मतलब जो आपकी किताबें लिखी है सुनाने के पढ़ने के लायक नहीं है, मतलब इसको जलाने के लायक है जी? ये बता दीजिए जी। जो आपकी किताबें जो लिखी गई है ये सुनाने और पढ़ने के लायक नहीं है? ये मानना है कि ये किताब सुनाने के काबिल नहीं है क्या? तो फिर आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो कह रही है बात, ये तो मैंने बात नहीं की है। आप ही ने तो कहा कि आप मुझे किताब पढ़ाने के लिए सुनाने के लिए फोन कर रहे हैं, तो मैंने आपको जवाब दिया कि किताबें जो लिखी गई खाली लिखकर जवाब देने के लिए, इसको पढ़ने के लिए नहीं दिखाया गया। आप इसे नहीं पढ़ते हैं, मुखालिफिन नहीं पढ़ते हैं आपके। एक बात सुन ले, उसूल 4 हैं, कुरान सुन्नत इजमा कयास, और कयास मुज़हिर हुक्म है, मुस्बित हुक्म नहीं है। आप इस मसले पर नामी पढ़ लीजिए, ठीक है? बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं सीधे से उसूल जानता हूँ, सब एक बात का लब्बे लुबाब क्या है, मौजूद मुरक्कब क्या है। अच्छा, मुज़हिर हुक्म और मुस्बित हुक्म का क्या मतलब हुआ? अब वो भी मैं बताऊंगा, अब इसके ऊपर भी लंबी बहस चलेगी। क्या बताओ? अब इसके ऊपर भी लंबी बहस चलेगी। अब आपको क्या करना है, फिर आप मुझसे जानते हो क्या पूछेंगे? आप मुझसे पूछेंगे वजू में सुन्नतें कितनी होती है, नमाज में कितनी सुन्नतें होती हैं। अब आप यही पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों का ये तरीका है, पूरे देवबंदियों की, अंग्रेज की पैदावारों की यही है। आखिरी में जब अहले सुन्नत के सामने शिकस्त खाते हैं इसी तरह का सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? आप क्या यही सवाल पूछते हैं, यही बिल्कुल ये पूछते, फिर कहते हैं तुम नमाज कितनी पढ़ते हो, तुमने रोजे कितने रखे, अपनी आखिरत की फिक्र करो। ये तुम लोगों का, आप देखिए, हमने नहीं छेड़ा है, फोन आपने किया है, हमने कहा उसूल 4 है, किताब। जब आप जवाब नहीं दे पाते, जवाब देने से आजिज आ गए, तो आप इसी तरह की बातें करेंगे। आपसे हमने कहा ये 4 उसूल हैं, इनको सामने रखें, कोई एक मसला तय करें, ठीक है? फिर हमसे आप उस मसले पर बात करें, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, आपके बड़े बड़े उलमा ने आपके बड़े बड़े उलमा ने ये बात अपनी कात लिखी है कि हमारे लिए वो भी काम हुज्जत होगा जो है उसूल शरा ने, जो है उलमा रासिकीन ने समझाओ, बड़े बड़े सल्फ ने समझाओ। अब्दुल हक मुहद्दिस भी हो गए। बड़े बड़े उलमा से मुराद ये है कि आप आज से 550 साल पहले। बिल्कुल मानता हूँ भाई, 2 चीजें होती हैं भाई, दो चीजें, तफर्रुद भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है जी? बताइएगा,
तफर्रुक कोई चीज होती है कि नहीं होती? आप इतनी देर से पेश कर रहे हैं, इतनी देर से पेश कर रहे हैं, तफर्रुक कोई चीज होती नहीं होती? तफर्रुक इसमें क्या है? नहीं, इसमें तफर्रुक क्या चीज है? तफर्रुक आपने अगर गंगोई का फतवा पेश किया है, मुफ्ताबी कौल कौन सा होता है? तो यही बात है, ये तो मुफ्ताबी कौल छोड़िए, मुफ्ताबी कौल ये नहीं, ये तो आपके घर में आपस में दस्तों गिरेबा लोग हो रहे हैं, आपके मौलवी आपस में दस्तों गिरेबा हो रहे हैं, आपके मौलवी ने इस तरह से तफर्रुक तो छोड़िए, आपस में दस्तों गिरेबा है, कह रहा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आप ही के गोल मटोल हैं, आप ही के उलमा। एक तरफ आपके गंगोई कह रहे हैं कि इल्म गैब नबी से साबित नहीं है, आपके अशरफ अली थानवी कह रहे हैं इल्म गैब नबी को हासिल है। आप ही के उलमा तफर्रुक का शिकार है और दस्तों गिरेबा आपस में। ठीक है, ठीक है। इल्म गैब आप बताओ, मतलब थानवी इल्म गैब पे क्या लिखा है? पढ़ो आप। इल्म गैब का आप क्या मानते हैं, ये बता दीजिए। ये बताइए, इल्म गैब की तारीफ करें पहले आप। इल्म गैब की मैं तारीफ कर देता हूँ, आप ये बता दीजिए। जी, इल्म गैब की मैं तारीफ कर देता हूँ। इल्म गैब को आप क्या मानते हैं? अब एक मसला आ गया, इल्म गैब पे ही बात करें, इल्म गैब से ही बात करेंगे। चलो, इल्म गैब पे बात करेंगे। मसला है, नहीं, वो तो मेरा पसंदीदा मसला है, वो तो मेरा पसंदीदा मसला है, मगर इल्म गैब आप क्या मानते हो? उलमा देवबंद के नजदीक इल्म गैब जो है, अताई इल्म गैब के क्या उलमा देवबंद कायल है? इल्म गैब की पहले तारीफ करें, जो हवा से खमसा से छुपा हो। जी, जो हवा से खमसा से न मालूम हो सके। जी क्या था? जो खमसा से न मालूम हो सके, हवा से खमसा से न मालूम हो सके, चख के, छू के, देख कर, चख के, छू कर, सुन कर, इससे न मालूम हो सके, वो गैब होता है। ये तारीख कहाँ लिखी है? ये आपके उलमा ने भी तारीख ये लिखी है। किसने लिखी है? जिसके ऊपर कोई दलील कायम न हो, जिसके ऊपर कोई दलील कायम होगी वो गैब नहीं होता है। बिल्कुल। जी जी जी, किसने लिखा है? किसने नाम पेश करो? ये आपके उलमा ने भी लिखा है। इनमें मैं कह रहा हूँ ना, उलमा ने लिखा है, उलमा में से किसी एक आलिम का नाम। उलमा ही ने तो तारीफ की है, उलमा ही ने तारीफ की है। गैब वो जो छुपा हो, उलमा में से किसी एक का नाम तो पेश करो। ये मदारी, ये जो है क्या नाम है, तफसीर रूहुल बयान है, अल्लामा इस्माइल हक्की रहीमुल्लाह ने अपनी किताब तफसीर रूहुल बयान में लिखा है। गैब लिखा है, गैब किसकी तफसीर लिखी, इसके बाद बताया कि गैब की तारीख क्या हो, जिसके ऊपर कोई दलील ना कायम हो, वो गैब होता है, जो आवाज़ खमसा से छुपा हो। तो अब आपको क्या एतराज़ है उलमा देवबंद के ताल्लुक? उलमा देवबंद के ऊपर, उलमा देवबंद से ये एतराज़ है। उलमा देवबंद, आपने कहा उलमा देवबंद, अभी एतराज़ में नहीं कर रहा था, मैंने एतराज़ नहीं किया था, मैंने आपने कहा इल्म गैब, आपने बोल दिया चल मैं गैसी भी बात करते चलो, तो मैं आप कह रहा हूँ उलमा देवबंद के नजदीक है ना। आपको जो है ना एक काम कर लें जी, इधर आधर भागने से बेहतर है, जो देखो गुफ्तगू का खुलासा कुछ निकलेगा नहीं, आप भी बोलते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे, तो गुफ्तगू का हासिल होगा नहीं। ठीक है जी, तो आराम से मोहब्बत से अपने उसूल तय कर लें, एक मसला तय कर लें, एक वक्त तय कर लें, उस पर बात कर लें, गुफ्तगू का। चलिए ठीक है, आपका वैसे आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है पूरा? जी मेरा नाम हुज़ैफा है। अच्छा, आप आलिम है, मुफ्ती है? जी, आप मुफ्ती है कि आलिम है? मैं दरस निज़ामी का तालिब इल्म। अच्छा, दरस निज़ामी का तालिब इल्म। अच्छा, हुज़ैफा है। आपके इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है? नहीं, इस पर नहीं, दूसरे नंबर पे है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी मेरी गुफ्तगू, अच्छा जी बिल्कुल, मेरी बात आप माने तो नूर बशर का उन्वान बहुत मारूफ उन्वान है, उसको तय कर लें, उसूल तय कर लें और वक्त तय कर लें, तो हम इंशाल्लाह आपसे रुक करेंगे। ठीक है, पहले इल्म गैब पर मुकम्मल हो जाए तो फिर नूर बशर पे अच्छा ठीक है, नूर बशर का वक्त हो जाता है, मगर जो अभी हमारी आपकी जो गुफ्तगू जो है अधूरी रह गई है, ये मसले के ऊपर एक मसला मेरी बात आप माने, गुफ्तगू का हासिल कुछ नहीं निकलेगा, आपका वक्त खराब होगा, हासिल पहले इल्म गैब पर बात कर ले हजरत, पहले इल्म गैब। हजरत जी, हासिल हो गया, मसले की बात कर लें आप। हुज़ैफा जनाब, मेरी बात आपकी नहीं चल रही थी पाकिया के ऊपर। आपने मुतलकन हुक्म लगा दिया कि खाना आगे रख के नहीं कर सकते हैं, और ये साबित नहीं। तो मैं आपको एक देना चाहता हूँ, मुसल्लम हमारे भी मुसल्लम बुजुर्ग हैं, जिन्हें आप भी हुज्जत मानते हैं, जिन्हें हम भी हुज्जत मानते हैं, जो शाह वलीउल्लाह के खानदान के, आप भी उनके फतावा पे हम अमल करते हैं, उनके कौल वसल पे हम भी अमल करते हैं। अच्छा, ये देखिए मेरे पास फतावा जिजिया है, और ये फतावा जिजिया की जिल्द में आती है। फतावा जिजिया, आपको हमने बताया ना, आप मेरी बात नहीं समझे शायद। भाई आपका नंबर हमारे पास है, आपका नाम क्या है? अरशद भाई।
यूपी में किस जगह रहते हैं आप? भाई मेरा नाम सुशील का नाम है अरशद रजा है। यूपी में जिला बहराइच में रहता हूँ मैं। जिला बहराइच में रहते हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपको जो है ना ये काम करना है कि एक उन्वान तय कर लो, और जो आपको उस पर हमारी तरफ से जो जवाब दिए गए हैं, मिसाल के तौर पर आप ये फतवा पेश कर रहे हैं, वो फतवा पेश कर रहे हैं, तमाम फतवे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप हजरत गंगोई का कोई भी एक फतवा सेंड कर दें, कोई भी एक मसला सेंड कर दें, ठीक है, तो हमें भाई इस मसले पे आपसे बात करनी है, ठीक, हम आपसे बात करेंगे, कोई हर्ज नहीं है। आप फिर गोल मोटेल कर रहे हैं, आप अजीब बात नहीं, मुझे आपका मिजाज दोहरी तरह बातें मत किया करें। अभी आप कह रहे नूर बशर कर लेते हैं, फिर कहते हैं गैस का बात हो जाती है, फिर आप कहते हैं गंगोई का कर लें। आपके आप पहले एक चीज के ऊपर आ जाए, ये चिड़िया की तरह मत फुटका करें। नूरो बशर, ठीक है, नूरो बशर क्या रहेगा? नूरो बशर आपको हमारा जी वक्त तय कर लें, आप एक उन्वान तय कर लें, नूरो बशर उन्वान है, अदिल्ला 4 है, किताब सुन्नत इज्मा कयास। आप अगली शर्त तय करें आप गुफ्तगू की, अगली शर्त क्या होगी? अदिल्ला 4 है। अभी जब मैं कह रहा था अदिल्ला के बारे में तो आप कह रहे थे अदिल्ला क्या है, अभी हमने बोल दिया अदिल्ला 4 है ना भाई, मैंने आपको जनाब ये आपकी बातों में तजाद है, जो आप बातें कर रहे हैं, चलो इंसान पे गलती हो जाती है। अदिल्लतु शरइय्यतु अर्बाअतुन वहियल किताब व सुन्नाह वल इज्मा वल कयास। बिल्कुल हम भी पासदारी करते हैं, बिल्कुल हम भी पासदारी। अदिल्लतु शरइय्यतु अल किताब व सुन्नाह वल इज्मा वल कयास। बिल्कुल हम भी इसकी पासदारी करते हैं, हजरत बताने की जरूरत नहीं। उठा लीजिए, मैंने क्या सिर्फ बदतमीजी की आपके साथ? आपके भी यही, और मैंने वजाहत के तौर पर कर दिया है, कयास मुज़हिर हुक्म है, मुस्बित हुक्म नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए आज कर रहा हूँ कि कल को कोई मतलब तनाज़ुर ना हो गुफ्तगू के दौरान। कयास मुज़हिर हुक्म है, मुस्बित हुक्म नहीं है, ठीक है ना। कुरान सुन्नत इज्मा कयास नूर बशर उन्वान रहेगा, ठीक है, दलाइल 4 रहेंगे। अब इससे सुनिए, अगर अपना बढ़ाई करो व्हाट्सएप खोल सकते हैं तो आप व्हाट्सएप खोल लीजिएगा। आखिरी में सही नंबर से जो आपको आएगा उसके ऊपर जो है डीपी पे मेरा फोटो नहीं लगा होगा, उसके ऊपर एक नाली की जो है वो लगी होगी, आपको आ जाएगा। तो उसमें मैंने आपके पास एक हवाला भेज रहा हूँ मैं आपके पास। आपने कहा तो फातिया नियाज खाना आगे रखना ये साबित नहीं वगैरह वगैरह, अब ना आप ऐसा करें वो हवाले आप हमें भेजते रहे। अब जो उन्वान चल रहा है ना नूर बशर, आप इसकी अगली शर्त तय कर लें। आप जी शर्त तय कर लेता हूँ, मैं शर्त बिल्कुल तय कर लेता हूँ, शर्त तय कर लेता हूँ वो, मगर एक मसला मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज के क्लियर कर दूं ताकि कल को कोई मसला रहे ना जाए, डायरेक्ट नूर बशर पे बात चलती है। देखिए ये मेरे हाथ में है फतावा अजीजिया मोहद्दिस दिल्ली। मैंने आपसे आप मेरी बात समझे नहीं है। आपको जितने फतावे सेंड करने कर दीजिएगा, मैं मोबाइल अभी खोलूंगा, देख लूंगा।